السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، یہ ویڈیو بڑی ہی اہم ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہے، ایک ایسا مکتوب فکر ہے جو ابھی تک قوم کو، عوام الناس کو گمراہی کے راستے پر چلا رہا ہے۔ میری مراد، میرا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ بریلوی مکتوب فکر جو ابھی تک عوام الناس کو سٹوریاں، کہانیاں سنا رہا ہے۔ اور یہاں پہ میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان میرے بھائیوں کو بھی عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بیان کرنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرما دے۔ ناظرین، گفتگو کچھ ایسے ہیں، ہم آپ کو بریلوی مکتوب فکر کے مولوی سنانے لگے ہیں۔ اب معاذ اللہ، اللہ معاف فرما دے، اللہ میری توبہ، یہ جملہ کہنا اب خود سوچیے، اللہ نے سمجھ دیا، ضروری نہیں کہ میں ہی کہوں۔ بات یہ ہے کہ بریلوی مولوی یہ بات کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گے، دنیا میں آپ مجھے راضی کر کے آگے ہو، چلو پھر قیامت والے دن میں تمہیں راضی کر دینا۔ استغفر اللہ، معاذ اللہ۔ یہ جملہ سوچیں، یہ کہہ رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں۔ خیر ناظرین، ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، ساتھ ہی ہم آپ کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو سنوائیں گے، تو پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی گفتگو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ یقین مانیے یہ وہ بندہ ہے جس بندے نے عوام الناس کو یہ کہانیاں، سٹوریوں سے نکال کر توحید کے راستے پر چلا دیا ہے۔ یعنی آپ کو پتہ ہے کہ کافی لوگ الحمدللہ سمجھ گئے ہیں۔ تو آئیے ناظرین مل کے ہم ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا، آپ نے یہ قسم اٹھا کے بات کی کہ وہ میرے دوستوں، میرے محبت کرنے والوں، میرا نام پکارنے والوں اور مجھ سے اچھا عقیدہ رکھنے والوں کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ہم نعرہ غوثیہ یوں ہی نہیں لگاتے، پکارتے ہیں ان کا نام، کیونکہ جو ان کا نام محبت سے پکارے گا اس کا بیڑا پار ہو۔ فرمایا مجھے حد نگاہ تک وسیع نامہ اعمال دیا گیا، جہاں تک نگاہ جاتی ہے نا، اتنا لمبا نامہ اعمال دیا گیا جس میں میرے مریدوں کے نام لکھے ہوئے ہیں۔ یہ محبت کی باتیں ہر ایک کو ہضم نہیں ہوتی، سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا قیامت تک جو لوگ اپنی نسبت مجھ سے جوڑیں گے، مجھ سے عقیدت رکھیں گے، سب کے نام اس میں درج ہیں، اور مجھے یہ خوشخبری سنا دی گئی ہے ان تمام لوگوں کو میری نسبت سے اللہ نے بخش دیا ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، بس غوث پاک کے مرید ہو گئے بیڑا پاک، تو غوث پاک کا مرید نماز چھوڑے گا، گناہ کرے گا؟ اس کو گناہ پسند نہیں ہوگا۔ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں دوزخ کا داروغہ ہے جس کا نام ہے مالک، اس فرشتے کا نام۔ میں نے اس سے پوچھا کیا میرے مریدوں، میرے دوستوں میں سے تیرے پاس کوئی ہے دوزخ میں؟ اس نے کہا مجھے اپنے پروردگار کی قسم کہ آپ کے مریدوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں۔ فرمایا میرا ہاتھ اپنے مرید کے سر پر اس طرح چھایا ہوا ہے جس طرح زمین پر آسمان چھایا ہوا ہے۔ فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ ایسے بڑے پیر اتنے محسن کی پھر ہم 11ویں کریں یا نہ کریں؟ حضور غوث پاک، محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ سید عبدالقادر جیلانی۔ کسی نے پوچھا تھا حضور غوث اعظم سے کہ آپ کی ولایت کس طرح کی ہے، تو آپ نے اپنی ایڑی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جب تک میرا قدم نہ لگے اللہ کسی کو ولایت دیتا ہی نہیں۔ تو میری ولایت کی بات کرتے ہو، میں جب تک مہر نہ لگاؤں اللہ کسی کو ولی بناتا۔ شیخ سعدی بول پڑے، کہنے لگے غوث اعظم درمیان اولیاء چو محمد درمیان انبیاء۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولیوں میں وہی مقام ہے جو نبی پاک کا نبیوں میں مقام ہے۔ امام الاولیاء، سرتاج الاولیاء حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تقریر نہیں کرتا تھا، تعلیم مکمل کر لی بات نہیں کرتا تھا۔ میں کہتا تھا میں کیسے لوگوں کے سامنے واز کروں،
کہتے ہیں مجھے خواب میں مصطفیٰ کریم کل قیامت کا دن ہوگا، غوث پاک فرمائیں گے اے میرے مرید، اے میرے محب، تو دنیا میں رہ کے وہ کام کرتا رہا جس سے مجھے خوشی ہوئی، آج میں تجھے خوش کر دوں۔ وہ بارگاہ الہی میں سفارش فرما دیں گے، بیڑا فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم، میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے کہ جس دن کسی شخص سے کوئی بدلہ، کوئی شخص کسی دوسری جان کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں نا جی آپ ہمارے مرید ہو جائیں، ہم خود آپ کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اللہ سے بخشوا لیں گے۔ اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی شخص دوسرے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، سیدہ فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، اور بخاری اور مسلم میں موجود ہے کہ سیدہ فاطمہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے نا وہ لے لے، وہ تو اس کا مالک تو میں ہوں، لیکن آخرت کے دن اگر اللہ نے تجھے پکڑ لیا تیرے اعمال کے سبب تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ سیدہ فاطمہ کو تو کہا جا رہا تھا، سنایا ہمیں جا رہا تھا کہ اگر سب سے زیادہ رشتہ داری کا بینیفٹ کسی کو مل سکتا تھا نا تو وہ سیدہ فاطمہ تھی، لیکن ان کو بھی بتا دیا گیا کہ اعمال کے بارے میں کھلی چھٹی نہیں ہے۔ اور سیدہ فاطمہ کو تو چھوڑ دیں، قرآن میں 3 دفعہ آیت آئی ہے نبی علیہ السلام کے بارے میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر، سورہ یونس کے اندر، قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سر مجھے بتائیں آپ کا اور میرا رب اس سے زیادہ کس لیول پہ آ کے آپ کو سمجھائے؟ نبی علیہ السلام سے بڑھ کے کسی کا مرتبہ ہے؟ تو یہ جو آپ کو جنت کی گارنٹیاں دیتے پھر رہے ہیں، یہ کتنے بڑے مجرم ہیں۔ ان کو کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں کہا جا رہا ہے، کیوں کہا جا رہا تھا؟ تاکہ تم لوگ یہ کلیم نہ کر لینا کہ ایسی کچھ کر سکتے ہیں۔ اس دن سے ڈر جاؤ جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہیں ہوگی، ولا یقبل منہا شفاعت، اور کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی۔ سفارش کیوں کی جاتی ہے؟ آپ دنیا میں کسی شریف آدمی کی سفارش کے لیے تھانے جاتے ہیں تو ایس ایچ او سے جا کے کیا کہتے ہیں کہ میں اسے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں گارنٹی دیتا ہوں یہ بندہ اس طرح کا نہیں تھا، اس پہ جھوٹا الزام لگا ہے، یہی کہتے ہیں نا۔ اس طرح کی سفارش اللہ کے سامنے کون کر سکتا ہے کہ یا اللہ جی تواڈے فرشتہ نو بھلیکھا لگ گیا، ایویں انہوں نے گناہ لکھ لینے، میں نے پتہ ہے بڑا چنگا بندہ ہے، اتنی لمبی داڑھی سی دی، پگڑی نہیں دیکھی کڈا نورانی چہرہ تھا، یہ اللہ کو کہہ سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ہم تو تم اس وقت سے جانتے ہیں جب تم ماں کے پیٹ میں جنین کی حالت میں تھے۔ مت کہو اپنے آپ کو کہ میں بڑا پرہیزگار ہوں، وہ بہتر جانتا ہے تم میں سے کون پرہیزگار ہے۔ اس لیول پہ آ کے یہ سورہ نجم کے اندر آیات ہے، مت کہا کرو میں بڑا نیک ہوں، وہ خوب جانتا ہے کہ تم کیا ہو۔ تو اللہ کو کون سفارش کر سکتا ہے؟ ہاں صرف یہ سفارش ہو سکتی ہے کہ جس اللہ ہی کا دل آیا ہو جس پہ کہ اسے چھوڑنا ہے۔ یہ بندہ ہے نیک نیت تھا، چند غلطیاں اس سے ہوئی، باغی نہیں تھا، رجوع لے آتا تھا، اپنی طرف سے اس نے کوشش کی، پھر بھی بحیثیت انسان اس سے غلطیاں ہوئیں لیکن میری طرف آتا رہا، تو اب میں نے اسے معاف تو کرنا ہے۔ تو معاف میں پھر ڈائریکٹ کرنے کی بجائے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے کرواؤں، تاکہ میرے نبی علیہ السلام کی عظمت لوگوں کے دلوں پر اجاگر ہو۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، اگر کسی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو پوزیشن آنے کے اوپر اسکول والے یا کالج والے ٹرافی دیتے ہیں تو وہ کسی مہمان خصوصی کے ذریعے دیتے ہیں نا۔ اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو کبھی وہم بھی آتا ہے کہ اس مہمان نے مجھے ٹرافی دی ہے، ان کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ تو مڈل مین ہے، ٹرافی تو اسکول نے دی ہے اور اس کو آنر دی ہے، تو سر نبی علیہ السلام کو بھی آنر ملنی ہے۔ یہ بخشش کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ یہ اسی شفاعت کی نفی ہو رہی ہے کہ دوست کے ساتھ شفاعت کوئی نہیں ہے، شفاعت بالاذن ہے، شفاعت بالوجاہت نہیں ہے۔
اور وہ بالاذن کون سی ہے؟ جو اسی صورت میں آگے جا کے آیت الکرسی میں آیت نمبر 255 میں آ جائے گی، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کس کی مجال ہے کہ سفارش کر دے؟ ہاں اللہ جس کو اذن دینا کہ ہاں اس کی سفارش کر لو تو وہ قبول ہوگی۔ تو شفاعت دھونس کے ساتھ نہیں ہے، اللہ کے فضل کے ساتھ ہے۔ لیکن نبی علیہ السلام چونکہ مہمان خصوصی ہیں، اور وہ سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے نا بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت، کہ قیامت والے دن سب لوگ حضرت آدم کے پاس جائیں گے، پھر وہ کہیں گے کہ آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، اذهبوا الی غیری، کسی اور کی طرف جاؤ۔ پھر حضرت نوح کے پاس جائیں گے، وہ کہیں گے آج مجھے اپنی جان کی فکر ہے، ہوتے ہوتے اینڈ پہ نبی علیہ السلام تک پہنچیں گے، آپ فرمائیں گے انا لہا، اور آپ اللہ کے حضور سجدہ کریں گے، اللہ فرمائے گا اپنا سر اٹھاؤ، تم سفارش کرو ہم قبول کریں گے۔ اس کے بعد الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے تعداد مقرر فرمائے گا، اللہ بتائے گا مجھے۔ دھونس نہیں ہے سر، اللہ کو کس کی دھونس ہے؟ اسے کہتے ہیں شفاعت بالاذن۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے اینڈ پہ فرمایا اس حدیث کے کہ قرآن پڑھ کے دیکھ لو، عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اے نبی ان قریب ہم آپ کو ایسے مقام پر فائز کریں گے جہاں ہر شخص آپ کی تعریف کرے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ محمود کہتے ہیں جس کی حمد کی جائے، تو نبی علیہ السلام کا ایک نام محمود بھی ہے، آپ حمد کرنے والے بھی ہیں، اور آپ وہ ہیں کہ جس کی حمد کی جائے۔ محمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کیا گیا۔ تو مقام محمود قیامت والے دن وہ مقام ہے کہ جس مقام پہ اللہ جب فائز کرے گا اور آخرت کی جو بخشش کی ٹرافیز آپ کے ہاتھوں بٹوائے گا نا، تو لوگ آپ کی تعریف کریں گے کہ اس کی آنر ہے اللہ کے حضور۔ مسئلہ شفاعت پہ 88B مسئلہ میرا ڈیٹیل سے 1.5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈڈ کے اندر موجود ہے، آپ یوٹیوب کے اوپر اپلوڈڈ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ شفاعت بالوجاہت کا انکار ہو رہا ہے، کیٹاگوریکل، کہ شفاعت نہیں ہے سوائے وہ والی شفاعت کے جو آگے آئے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا۔ یہ دنیا میں رشوت کر کے آپ چھوٹ سکتے ہیں نا، اللہ کو رشوت دے سکتا ہے؟ قرآن میں آگے چل کے آئے گا کہ اگر کوئی پوری زمین کے برابر سونا بھی دے دینا عذاب سے چھوٹنے کے لیے، کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ اس کی کوئی مدد کر سکے گا۔ لو جی ایک آیت جڑی ہے نا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 28، آپ کے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے بالخصوص اور باقی پوری امت مسلمہ کے بالعموم عقائد کو پیسیفک اوشن میں پھینک دیتی ہے۔ ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جب کوئی جان کسی دوسرے جان کا بدلہ نہیں دے سکتی، ولا یقبل منہا شفاعہ، نہ کوئی دھونس کے ساتھ شفاعت کر سکتا ہے، ولا یؤخذ منہا عدل، نہ کسی سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا، ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کا مددگار بن سکے گا۔ 4 چیزوں کا انکار آ گیا۔ اونٹ پیر تو اڑے کتنے گئے؟ تو بےچارے آپ کو ٹھیک ہی تو کہتے ہیں، آپ کیوں نہیں مانتے کہ قرآن حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوتے ہیں، ان کی ڈاکٹرن میں آپ گمراہ ہو جائیں گے اور قرآن کی ڈاکٹرن میں ہدایت پہ آ جائیں گے۔ یہ بھی سورۃ الاعراف میں آیت آئے گی کہ جس کا گیئر الٹا لگ جائے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ہدایت کا راستہ گمراہی نظر آتی ہے، گمراہی کا راستہ ہدایت نظر آتی ہے۔ اور اللہ سے ڈر جائیں اس معاملے میں کہ کسی شخص کو گمراہی ہدایت نظر آنا شروع ہو جائے اور ہدایت گمراہی۔ اور اسی چیز کو قرآن حکیم میں کئی جگہ کہا گیا ہے، شیطان نے ان کے برے اعمال ان کی نظروں میں سنوار دیے۔ جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو مناظر فرمائی۔ ناظرین ویڈیو تو آپ نے سنی لی ہے۔ اب بریلوی مکتب فکر نے، آپ کو پتہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو کیا مقام دیا، وہ آپ جملے سے ہی سمجھ گئے ہوں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ ہماری عبادت کریں۔ اللہ فرماتے ہیں انسانوں جنوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ ناظرین جملہ آپ کیا سمجھے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں آپ مجھے راضی کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دنیا میں آپ مجھے راضی کر لیں، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العالمین اپنے ان بندوں کو راضی کر دے گا، یعنی اللہ رب العالمین جنت عطا فرما دیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے جملہ کس کے لیے جوڑ دیا وہ آپ سمجھ گئے ہیں۔ ناظرین وہ کہتے ہیں نا جہاں پہ شرک ہو وہاں پہ عقل نہیں ہوتی،
اور جہاں پہ عقل ہو وہاں پہ شرک نہیں ہوتا. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ چلے میں کہ تھوڑا سا یہ بات کرتا چلوں، دنیاوی بات ہے، یعنی فنی سی بات میں کرتا چلوں آپ کے سامنے کہ مشرک کی عقل کیسی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ ایک مشرک تھا، یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا. وہ ایک نا آم کے درخت کے نیچے جا کے سو گیا. جب سونے لگا نا تو پتہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں اللہ یہ چھوٹے چھوٹے آم یہ درخت کے اوپر لگا دیے ہیں، اور یہ تربوز یعنی دوانا، پنجابی یہ دوانا کہتے ہیں، اردو جو تربوز، اور گاؤں والے وہ متیرا کہتے ہیں. اچھا خیر، کہنے لگا مشرک اللہ یہ آم درخت کے اوپر لگا دیے ہیں، تربوز زمین پہ لگا دیے ہیں، نیچے لگا دیے ہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ اب وہ سو گیا ہے. اب آم کے درخت سے ایک آم ٹوٹ کر اس کے ناک پہ آ گرا، یعنی ناک پہ آ کر لگا، اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا. پتا کیا کہتا ہے؟ مشرک تھا نا. اب اس کو سمجھ آئی، کہتا او ہو اللہ جی تسی ٹھیک ہو، اگر جتھے امب لگے ایتھے تربوز لگا ہوندا نا تو میرا والا کام ہو جانا سی. کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ جی تسی ٹھیک ہو، اگر جہاں پہ یہ آم لگے نا اوپر، اگر اوپر تربوز لگا ہوتا تو میرے والا کام ہو جانا تھا. مشرک کی عقل ایسی ہوتی ہے. ناظرین یہاں پہ چلو قرآن پاک کی ایک دو آیات بھی ہم آپ کو سناتے چلیں. رب العالمین کا قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. فرمایا یقین مانیے اللہ رب العالمین کا قرآن کہہ رہا ہے کیا؟ فرمایا یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وسخر الشمس والقمر کل یجری لاجل مسمى ذلکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر. فرمایا راتوں کو دنوں کے اندر، دنوں کو راتوں کے اندر تبدیل کرنے والا ایک اللہ رب العالمین ہے. اور کبھی سورج آ جاتا ہے، کبھی چاند آ جاتا ہے، ان دونوں کو چمکانے والا بھی ایک اللہ ہی ہے. اور یہ چاند اور سورج اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں. فرمایا جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ تو کھجور کے اندر گٹک ہوتی ہے، گٹک کے اندر ایک سوراخ ہوتا ہے، سوراخ کے اندر داغا ہوتا ہے، اس کے بھی مالک نہیں ہے. اگر کوئی بندہ کمنٹس کے اندر یہ کہنا شروع کر دیا جی یہ تو بتوں کے بارے میں آیت ہے، پھر اس میرے ویر میرے ساتھی دوست سے میرا یہ سوال ہے وہ فوراً جا کے سورہ اعراف کی 194 194 نمبر آیت پڑھے اور اس کا ترجمہ پڑھے. اس کے اندر پتہ چل جائے گا اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ آپ مجھے چھوڑ کر جن کی پوجا آپ کر رہے ہو، عبادت آپ کر رہے ہو، وہ آپ کے طرح کے بندے ہی ہیں. باقی نادی یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے فیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.